غزہ ٹنلز میں سمندر کا پانی چھوڑا گیا، زہریلی گیسز سے ان کو بھر دیا گیا، لیکن پھر بھی اب تک ٹائم کیوں؟ آخر کیوں امریکہ اور اسرائیل حماس ٹنل سسٹمز کو ناکارہ نہیں کر؟ حماس نے ٹنل وارفیئر کو ملٹری ہسٹری میں ایک بالکل نیا اینگل دے دیا ہے اور اب یہ ایک مستقل ڈومین ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کی ٹنلز اور غزہ ٹنلز میں ایک بنیادی اسٹریٹجک فرق ہے جس سے حماس کو بہت مدد۔ 1995 سے ایک مستقل اسپیشل اسرائیلی ملٹری یونٹ یالام حماس ٹنل سسٹم سے لڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے سینیور کمانڈوز امریکی کمانڈوز سے اسپیشل ٹریننگ ٹنلز کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے لے وہ ٹیکنالوجی جس میں ہر اس جگہ سے پرپل دھواں اٹھتا ہے جہاں بھی ٹنلز کی اوپننگ ہوتی ہے۔ ایک صدی پرانا کمیونیکیشن سسٹم ٹنل وارفیئر میں حماس استعمال کر رہی ہے اور اس کی 3 واضح لیئرز ہیں۔ انہیں ڈیٹیکٹ کرنا اس لیے مشکل ہے کہ یہ فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے کا سادہ سسٹم ہے اور اتنا پرانا ہے ماڈرن ٹیکنالوجی سے نہیں پکڑ سکتی۔ کیسے ہیں دوستو؟ میں فیصل واحد۔ غزہ میں امریکن بیکڈ اسرائیلی جینوسائیڈ کو اب تک ہم 25 ایپیسوڈز میں مختلف زاویوں سے کور کر چکے ہیں، لیکن ایک اینگل ایسا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا سے تو بالکل غائب ہے، لیکن ہماری ویڈیوز میں بھی یہ زیادہ جگہ نہیں بنا پایا۔ صرف ایک ایپیسوڈ میں اس کی تھوڑی تاریخ بتائی گئی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ کیورس فیلوز وہ مسنگ اینگل یہ تھا کہ آخر کیوں امریکہ اور اسرائیل حماس کے ٹنل سسٹم کو ناکارہ نہیں کر پائے؟ حماس فائٹرز اور ان کے لیڈرز اب تک کیوں لڑائی جاری رکھنے میں آخر کامیاب ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ایکسپرٹس اور انہیں پڑھنے والے لوگ بھی شروع میں کہہ رہے تھے کہ اگر جنگ 4 سے 6 ماہ چلتی رہی تو حماس کے لیے سروائیو کرنا ناممکن ہو جائے گا، انہیں شکست ہو جائے گی یا انہیں جلاوطنی پر مجبور کر دیا جائے گا، جیسا کہ 80s کے شروع میں یاسر عرفات کی الفتح کے ساتھ بھی ہوا اور انہیں ٹیونس جانا پڑا تھا۔ لیکن ایسا حماس کے ساتھ اب تک تو نہیں ہوا۔ آخر کیسے چاروں طرف سے بلکہ 5 طرف سے گھیرے میں آئی ہوئی بے سر و سامان گوریلا فورس، دنیا کی سب سے طاقتور 2 فورسز امریکہ اور اسرائیل کی جوائنٹ انٹیلیجنس سے اور آپریشنل طاقت سے بھی لڑ رہے ہیں، بچ رہے ہیں اور ریزسٹ کر رہے ہیں۔ پھر اتنے ایکٹیو بھی ہیں کہ نارتھ غزہ سے ساؤتھ تک ان کے آپریشنز 8 ماہ بعد بھی جاری ہیں اور مذاکرات بھی انہی سے کرنے پڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف اس کے سب سے اہم اور دونوں ملٹری لیڈرز یعنی یحییٰ سنوار اور محمد ضعیف اب تک اسرائیلی اور امریکی انٹیلیجنس کی پہنچ سے اس طرح باہر ہیں کہ کسی کو ان کی ایگزیکٹ لوکیشن تک معلوم نہیں، حالانکہ وہ چند فیٹ نیچے اسی زمین میں ہے جہاں 2000 پاؤنڈ بم پھینکے جا چکے ہیں، جہاں 40,000 سے زائد اسرائیلی فورسز موجود ہیں جو کچھ دیر پہلے تک 1 لاکھ سے بھی کچھ اوپر تھی۔ ساتھیوں، حماس کی 2024 میں ٹنل وارفیئر کا یہ اینگل اب تک اس لیے بھی مسنگ تھا کہ اس پر معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں، لیکن پچھلے 8 ماہ میں جس طرح اسرائیلی آکوپائڈ فورسز اور حماس فائٹرز کی ویڈیوز اور امیجز سامنے آئے ہیں، ان سے اس خفیہ گوشے پر بہت کچھ ایسا جاننے کو ملا ہے جو حیران کن بھی ہے اور ملٹری ہسٹری کو بدل کر رکھ دینے والا بھی ہے۔ مائی کیورس فیلوز، دراصل حماس نے گوریلا وارفیئر کو ایک بالکل نیا اینگل دے دیا ہے، رخ دے دیا ہے، بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ ٹنل وارفیئر گراؤنڈ وارفیئر کے ساتھ ایک مکمل نیا ڈسپلن، ایک نیا ڈومین بن گیا ہے۔ وہ ایسے کہ آج سے پہلے دنیا جس قسم کی ٹنل وارفیئر سے واقف تھی وہ دراصل گراؤنڈ وارفیئر ہی کا، زمینی جنگ ہی کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی۔ مطلب گوریلا فورسز یا دشمن فوج زیر زمین چھپ جاتی تھی اور موقع ملتے ہی باہر نکل کر حملہ کر دیتی تھی۔ بائی دا وے، آپ کو ایک چائنیز مووی دی ٹنل وارفیئر ضرور دیکھنی چاہیے۔ یہ یوٹیوب پر فری میں دستیاب ہے اور فلم بھی ایسی ہے کہ چائنیز نہ جانتے ہوئے بھی آپ کو اسے سمجھنے میں کچھ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ فلم 1942 میں جاپانیوں کے چین پر حملے اور قبضے کے ایک واقعے پر بنائی گئی تھی۔ اس میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں چائنیز کمیونٹی ٹنلز بنا کر جاپانیوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ بہت دلچسپ فلم ہے، لیکن اس میں ایک بات بہت کلیئر ہے کہ ٹنلز صرف چائنیز ریزسٹنس فورسز کے چھپنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں، یا پھر ایک لمبی ٹنل دشمن کے کیمپس کے اندر کھل کر اچانک زمینی حملے میں مدد دیتی ہے۔ ایک سرپرائز اٹیک کے ذریعے دشمن کا جانی نقصان بھی اسی دوران کیا جاتا ہے۔ یعنی جنگ زمینی ہی تھی، ٹیکٹکس میں سے ایک ٹیکٹک ٹنلز سسٹم کا استعمال بھی تھا۔ اسی طرح فرسٹ ورلڈ وار میں بھی ایلائیڈ اور سینٹرل پاورز نے سینکڑوں کلومیٹر طویل ٹنل نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، لیکن یہ زیادہ تر کم گہری اور کئی جگہوں پر اوپن ٹنلز تھیں، مگر پھر بھی یہ اتنی طویل تھیں کہ اگر انہیں سیدھا کر کے ایک سڑک کی شکل دے دی جاتی تو یہ 35 سے 40 ہزار کلومیٹر لمبی سڑک بنتی تھی، یعنی پوری دنیا کے گرد ایک دائرہ مکمل کرتی ہوئی ہائی وے۔ مگر اس میں بھی جرمن، فرینچ اور انگلش سولجرز ٹنلز کے سروں پر ہی بیٹھے رہتے تھے،
ये सोल्जर्स दुश्मन की टनल्स से नज़र आते हुए सरों को निशाना बनाते थे या दुश्मन टनल्स पर कब्जे के लिए ज़मीनी हमले करते थे। मतलब लड़ाई सारी की सारी टनल्स की ओपनिंग पर, किनारों पर या इनमें फ्लेम थ्रोअर्स के ज़रिए आग फेंकने तक महदूद रहती थी। साथियों, इन 2 मिसालों के अलावा आपको बताएं कि वियतनाम की अमेरिकी जंग में वियतकॉन्ग्स भी टनल वॉरफेयर लड़ते रहे हैं। हम इसकी कहानी आपको इस वीडियो में दिखा भी चुके हैं तफसील के साथ। तो अब क्यूरियस फेलोज, बात यूं है कि इन तमाम टनल वॉरफेयर्स में टनल्स को बतौर बैटल ग्राउंड कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सका था। अंडरग्राउंड सिस्टम में चूंकि ज़्यादा देर तक छुपना नामुमकिन था, इसलिए इन्हें सिर्फ रूपोश होने के लिए, असलहा छुपाने के लिए या एक बार अचानक दुश्मन के पीछे पहुंचकर सरप्राइज अटैक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। मगर हमास को जैसी कंडीशंस में लड़ना पड़ा है, उन्होंने टनल वॉरफेयर को एक बैटल ग्राउंड की बिल्कुल नई डायमेंशन दे दी है, जिसमें ये टैक्टिकल वेपन या लो टेक थ्रेट नहीं रहा। ये इन्हें हमास को ऐसा इसलिए करना पड़ा कि मुकाबले में ताकत का फ़र्क ज़मीन और आसमान का है। हमास और इसराइल में कोई पावर सिमेट्री नहीं है, ये एक एसिमेट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट है। इसराइल एटमी कुव्वत है, वर्ल्ड पावर्स का इसको साथ है, और दूसरी तरफ हमास कानूनी तौर पर मशीन गन तक कहीं से नहीं खरीद सकती। इस फ़र्क को हमास ने गज़ा टनल्स को सैकड़ों किलोमीटर तक जिग जैग में फैलाकर कम करने की एक कोशिश की है। इससे इसराइली पावर का मुकाबला मुकम्मल तौर पर तो नहीं हो सकता, लेकिन इसराइली कामयाबियों की रफ्तार कम की जा सकती है और बार्गेन का इतना वक्त इससे मिल जाता है कि इसराइली फोर्सेस को एग्जॉस्ट किया जा सके, जैसा कि इस वक्त हो भी रहा है। यही सब देखते हुए इसराइल ने 1995 में ही अपना एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट योलोम कायम कर लिया था। ये इंजीनियरिंग यूनिट है, लेकिन इसमें सिम्योर कमांडोज स्पेशली टनल वॉरफेयर के लिए ट्रेन किए जाते हैं। ये कमांडोज इंजीनियर्स के साथ मिलकर ऑपरेशंस करते हैं। इनकी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकी इमदाद से आता है। इस यूनिट के पास ट्रेन डॉग्स हैं और स्पेशल सेंसर्स हैं। इनके पास ऐसी गैसेस हैं जिनकी मदद से किसी भी ग्राउंड पर टनल ओपनिंग्स तलाश करना आसान होता है। ये लोग किसी भी टनल में केमिकल वेपन फायर करते हैं, जिसके बाद इस टनल की तमाम ओपनिंग्स से पर्पल कलर का, जामन रंग का धुआं निकलने लगता है, बारीक बालों की शक्ल में। इस धुएं की जगहों पर फिर एआई सिस्टम से अंधाधुंध बॉम्बिंग की जाती है और ओपनिंग्स को मलिया मेट कर दिया जाता है। कई ओपनिंग्स में मिलिट्री रोबोट्स के जरिए ऑपरेशंस भी किया जाता रहा है। फिर योलोम यूनिट ऐसे केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल करता है जिनसे टनल के अंदर से ऑक्सीजन खींच ली जाती है, या ऐसा धमाका किया जाता है कि टनल बजाय बाहर से तबाह होने के अंदर से कोलैप्स कर जाती है। इनके पास स्पेशल पेनिट्रेटिंग मिसाइल्स हैं जो 80 मीटर गहराई तक पहुंचने के बाद फटते हैं। इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस बरसों से ऐसे सेंसर्स भी इस्तेमाल कर रही है जो उन्हें टनल्स की ट्रैकिंग में मदद देते हैं। इन्हीं की मदद से इसराइल ने हमास के टनल सिस्टम का एक नक्शा भी इंटरनेशनल मीडिया में शेयर किया था। स्पेशल यूनिट योलोम के पास ऐसे मीटर्स हैं जो इन्हें किसी भी टनल की खुदाई के वक्त ही अलर्ट्स जारी कर देते हैं। ऐसे किसी भी अलर्ट पर इसराइली फाइटर जेट्स हरकत में आते हैं और उस जगह पर बमबारी करके मौजूद लोगों को वहां पर मार दिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथियों, ये योलोम यूनिट का एक हल्का सा मुख्तसर सा तारुफ है। आप वीडियो भी देख रहे होंगे कि किस तरह ये यूनिट अपनी प्रमोशन करती है। ये वीडियो खास तौर पर 7 अक्टूबर के कुछ ही देर बाद इसराइली फोर्सेस ने उस वक्त जारी की थी जब गज़ा पर बमबारी का आगाज़ हो चुका था। इस वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में ये दावा भी किया जाता है योलोम की तरफ से कि वो हमास को ख़त्म कर देंगे। तो खैर, जब इसराइल ने गज़ा पर बमबारी शुरू की तो तब से अब तक योलोम का स्पेशल यूनिट हमास टनल सिस्टम को ख़त्म करने के लिए अपना हर हथियार इस्तेमाल कर चुका है। इस यूनिट ने गज़ा की तमाम मालूम टनल्स में, यहाँ तक कि उन टनल्स में भी जो शहरियों के आम इस्तेमाल में थी, कार्गो के लिए इस्तेमाल होती थी, खाने पीने का सामान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होती थी, उनमें भी समंदर से पानी पंप करके देख लिया। ट्रेंड कुत्तों को हमास टनल्स के अंदर भेजा गया। स्पेशल रोबोट्स से ऑपरेशंस किए गए टनल्स के अंदर। 2000 पाउंड्स अमेरिकन बॉम्ब्स हज़ारों की तादाद में गज़ा के शहरियों पर इन्हीं टनल्स का नाम लेकर गिराए गए। हज़ारों ओपनिंग्स को डिसमेंटल करने का दावा किया गया, मगर इसके बावजूद हमास का टनल स्ट्रक्चर 250 दिन बाद भी काम कर रहा है। टनल से बाहर आने वाले हमास फाइटर्स, लीडर्स और यहाँ तक कि इसराइली कैदियों में से एक भी टनल सिस्टम से जिंदा वापस नहीं लाया जा सका। अब तक जो भी यरूमाली इसराइल ने छुड़वाए हैं या वहाँ से निकले हैं, वो टनल सिस्टम के बाहर की इमारतों में थे, टनल्स में नहीं थे। मतलब ग्राउंड पर रहकर टनल सिस्टम में लड़ने की हर ट्रेनिंग नाकाम हो चुकी है। इसराइली फोर्सेस समझ चुकी हैं कि उन्हें हमास से लड़ने के लिए हर सूरत टनल्स के अंदर खुद ही उतरना पड़ेगा, और ये मामला आईडीएफ फोर्सेस के लिए सबसे खौफनाक है। इन्हीं बातों को सामने रखते हुए हम कह रहे हैं कि गज़ा फोर्सेस ने वॉर हिस्ट्री में पहली बार टनल वॉरफेयर को ग्राउंड वॉरफेयर से अलग एक नया डोमेन बना दिया है।
ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب فوج کے 4 حصے ہوتے ہیں: گراؤنڈ فورسز، نیول فورسز، ایئر فورسز اور ٹنل فورسز۔ سوال یہ ہے کہ حماس نے یہ کیسے کیا؟ کیورس فیلوز، یہ کرنے کے لیے حماس نے اپنی لڑاکا فورس القسام بریگیڈ کو برسوں تک کئی قسم کی ٹریننگز دی ہیں، جس میں سے ایک بہت اہم ٹریننگ لو لیول آکسیجن میں زیادہ سے زیادہ دیر تک کام کرتے رہنا ہے، کیونکہ عام اندازے کے مطابق ٹنل وارفیئر میں فائٹرز بہت تھوڑے وقت کے لیے ٹنل کی گہرائی میں جاتے ہیں اور تازہ آکسیجن کے لیے پھر باہر آتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی بڑی وینٹیلیشنز بھی ٹنلز کے اندر بنائی جاتی ہیں اور جو کہ اکثر جنگلوں یا گھروں میں کھلتی ہیں، مگر حماس کے پاس ایسی لگژری تو بالکل نہیں۔ غزہ اتنا چھوٹا علاقہ ہے کہ یہاں جنگل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاں کنکریٹ کا جنگل کافی گھنا ہے۔ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک تو ٹنلز کے راستے اندر بھلے تنگ ہیں، لیکن کچھ فاصلے پر کئی جگہوں پر بہت کشادہ کھلے کمرے بھی ٹنلز میں بنائے گئے۔ تنگ جگہ کی نسبت کھلی جگہ میں دراصل زیادہ دیر تک انڈر گراؤنڈ رہا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ٹنلز میں جمع ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنے کے لیے الگ سے میکنزم بھی بنائے، بہت سادہ لیکن ورکیبل۔ آپ جانتے ہیں کہ کم آکسیجن لیول پر کوئی انسان زیادہ دن نارمل زندگی نہیں گزار سکتا، اسے کئی ذہنی اور جسمانی مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حماس فائٹرز کی ٹریننگ یہ ہے کہ وہ ٹنلز میں مشقت کا کام زیادہ نہیں کرتے، کیونکہ جتنی مشقت کی جائے گی باڈی کو اتنی ہی زیادہ آکسیجن پھر چاہیے ہوگی۔ یعنی حماس گوریلاز زیر زمین ورزش یا ٹریننگ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ جب بھی کرنا ہوتی ہے وہ سرفیس پر آتے ہیں یا کم گہری ٹنلز میں ایسا کرتے ہیں۔ اگر مشقت نہیں ہے اور زہریلی گیسز کو باہر نکالنے کا ایک سائنٹیفک بندوبست ہے تو ایک صحت مند انسان، حماس فائٹرز جن کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہفتوں بلکہ مہینوں تک ٹنلز کے اندر رہ سکتے ہیں، خاص طور پر 30 گھنٹے کی نیند بھی لے سکتے ہیں تاکہ اپنی توانائی بچا سکیں۔ غزہ سے جو اسرائیلی قیدی ایکسچینج ہوئے ہیں انہوں نے جا کر یہ باتیں بتائی ہیں کہ حماس فائٹرز تو وہاں بہت لمبے عرصے کے لیے سوئے بھی رہتے ہیں، تو یہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت ساتھیوں یہ بھی ہے کہ غزہ اسٹرپ میں 8 ماہ سے حماس فائٹرز بہت ہی کم اپنی ٹنلز سے باہر دیکھے گئے ہیں، زیادہ تر وہ اندر ہی زیر زمین ہی رہتے ہیں۔ خاص طور پر ان کے لیڈر یحییٰ سنوار پچھلے 8 ماہ میں ایک بار بھی نظر نہیں آئے۔ ہاں، ایک وقت ایسا آیا تھا جس میں اسرائیلی آکوپائڈ فورسز نے دعویٰ کیا تھا کہ یحییٰ سنوار نے تھوڑا سا وقت اپنے فائٹرز کے ساتھ غزہ شہر میں ٹنل سے باہر نکل کر گزارا ہے اور پھر واپس چلے گئے۔ اس ایک واقعے کے علاوہ حماس لیڈرز خاص طور پر اور گوریلاز عام طور پر 90% سے زیادہ ٹائم گہری ٹنلز ہی میں گزار رہے ہیں۔ تو خیر، حماس کے ٹنل سسٹم کا یہ ایک راز تھا جو ہم نے آپ کو ابھی بتایا۔ دوسرا راز یہ ہے کہ حماس فائٹرز کو کلسٹروفوبیا سے مقابلے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کلسٹروفوبیا یعنی بند اور اندھیری جگہوں کا خوف۔ یہ وہ نفسیاتی خوف ہے، فیئر ہے، جو تقریباً ہر نارمل انسان کو کسی نہ کسی لیول پر ہوتا ہے، کچھ کو زیادہ کچھ کو کم۔ کچھ لوگ تو بند جگہوں کا اتنا خوف رکھتے ہیں کہ بند ٹنل میں داخل ہونے کا سوچنے پر ہی انہیں جھرجھری آ جاتی ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کسی بھی وقت اچانک راستہ بند ہو کر ایک تکلیف دہ موت کی طرف ان کو لے جائے گا۔ اسی خوف یعنی کلسٹروفوبیا کو دور کرنے کے لیے حماس نے اپنے فائٹرز کو برسوں ٹرین کیا ہے۔ ان میں صرف فائٹرز ہی نہیں بلکہ انجینئرز بھی ہیں جو ٹنلز کی میپنگ، مینٹیننس اور ڈسمنٹلنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت کوالیفائڈ انجینئرز ہیں اور حسام کی فائٹر فورس القسام بریگیڈ کا مستقل یونٹ ہے۔ یہ نئی ٹنلز بنانے کے علاوہ اسرائیلی ہتھیاروں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا توڑ بھی نکالتے رہتے ہیں۔ مثلاً اسرائیل کے پاس جو ٹنلز بنانے کے عمل کو ڈیٹیکٹ کرنے والے سینسرز ہیں، انہیں ناکارہ کرنے کے لیے حماس انجینئرز نے نئے سادہ ٹولز استعمال کرنا شروع کیے ہیں، انہیں تیار کیا ہے۔ ایسے ٹولز جو عام طور پر کھدائی کے لیے یا ٹنلز بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوتے، اور نہ ہی ایسی ویوز، شاکس یا شور پیدا کرتے ہیں جو اسپیشل فورسز کے سینسرز ڈیٹیکٹ کر سکیں۔ ایسے سادہ آلات کھدائی کی رفتار کو تو بہت سست کر دیتے ہیں، لیکن انہیں ڈیٹیکٹ کرنا اور ان کی لوکیشن تلاش کرنا ایک ناممکن کام ہو جاتا ہے۔ پھر یہ انجینئرز بہت سی ٹنلز صرف دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے بھی بناتے ہیں، تاکہ اصل ٹنلز تک پہنچتے پہنچتے دشمن کئی فیک ٹنلز میں اتنی بار کھو جائے کہ اس کے کلسٹروفوبیا کے شکار سولجرز یا تو خوفزدہ ہو کر بھاگ جائیں، اور جو اس خوف کا شکار نہیں، انہیں حماس کی اصل ٹنلز تک پہنچتے پہنچتے اتنا وقت لگ جائے کہ حماس فائٹرز کسی دوسری جگہ آسانی سے پہنچ سکیں۔ ان دو کے بعد تیسری چیز جو حماس فائٹرز کو ٹنل وارفیئر میں بہت مدد دے رہی ہے وہ ان کا سٹرکچر اور گہرائی ہے۔ کیورس فیلوز یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو 2 سال پہلے کا ایک دلچسپ واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ اپریل 2022 میں جب روس نے یوکرین کے علاقے ماریوپول پر حملہ کیا اور محاصرہ کیا تو وہاں بھی ایک ٹنل وارفیئر ہوئی تھی۔ یہاں آزوفسٹال میں سٹیل اور لوہے کی ایسی فیکٹری تھی جسے دنیا کی سب سے بڑی چند ایک فیکٹریز میں شمار کیا جاتا تھا۔
لیکن اہم بات یہ بھی تھی کہ یہاں زیر زمین ایسی ٹنلز موجود تھیں جنہیں ایٹمی حملہ بھی تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ یوکرینین فورسز نے انہی ٹنلز میں کئی دن روسی فورسز کا مقابلہ کیا، مگر صرف 1 ماہ کے روسی محاصرے کے دوران ہی ٹنلز میں چھپی فورسز کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے ٹنلز سے باہر آنا شروع کر دیا۔ یہ لڑائی رشین آرمی نے صرف 30 دن میں جیت لی تھی، حالانکہ بہترین ٹنلز تھیں اور لمبی مدت کے لیے کھانے پینے کا سامان وہاں موجود تھا۔ اس کے مقابلے میں حماس فائٹرز کے پاس جو ٹنلز ہیں وہ ایٹمی دھماکے کا مقابلہ تو یقیناً نہیں کر سکتی، لیکن ان کا سٹرکچر اور ٹریننگ ایسی ہے حماس فائٹرز کی کہ وہ یوکرینین فورسز کے مقابلے میں 8 مہینوں سے لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران یخ سردی کے دنوں میں -1 ڈگری کا ٹمپریچر بھی آ چکا ہے، شدید گرمی میں 45 ڈگری کا کھولتا درجہ حرارت بھی آج کل چل رہا ہے۔ پھر ساحل کے قریب ہونے کی وجہ سے مٹی میں سیلن اور ہوا میں نمی کا مسئلہ بھی یہاں الگ سے رہتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ایسی صورتحال میں ٹنلز میں کیا صورتحال ہوتی ہو۔ تو ساتھیوں، حماس انجینئرز اور فائٹرز نے ان 8 ماہ میں اس کا سٹرکچر ہی کی وجہ سے سینیٹیشن سسٹم، کمیونیکیشن نیٹ ورک، ادویات اور کھانے پینے کی سپلائی کسی نہ کسی طرح بحال رکھی ہوئی ہے۔ اب سٹرکچر کی بات کریں تو ان ٹنلز کی تیاری میں ایک خاص چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ ہے ان کا ڈیزائن۔ عام طور پر گوریلا فائٹرز اور جنگجو 50 سے 80 فیٹ گہری ٹنلز ہی بناتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کے لیے سوفسٹیکیٹڈ انجینئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ حماس کے پاس ہے۔ اسی لیے حماس کی غزہ ٹنلز 150 سے 200 فیٹ تک گہری ہیں۔ زمین کا دباؤ اور بمباری کا اثر برداشت کرنے کے لیے ان کا ڈیزائن ایسا رکھا گیا ہے کہ یہ سب آرچ کی قوس کی شکل میں بنائی گئی ہیں۔ پھر انہیں گہرائی کے اعتبار سے ہی ایک خاص چوڑائی بھی دی جاتی ہے۔ ان سب کی چھتوں اور دیواروں کو سیمنٹ کی پختہ سلیبز کی بڑی بڑی ٹائلز سے جوڑا گیا ہے۔ یہ حماس انجینئرز کا بائی دا وے سگنیچر سٹائل ہے وہاں۔ پھر ان میں ایک بڑے قصبے کی صورت تمام ضروری انسانی سہولیات بھی رکھی گئی ہیں، یعنی اس میں کچنز ہیں، میٹنگ رومز ہیں، فرنشڈ ٹوائلٹس ہیں، پانی اور خوراک محفوظ رکھنے کے لیے جگہیں ہیں، آرام کے لیے الگ بڑی بڑی کھلی بیرکس ہیں، اسلحات تیار کرنے اور مرمت کرنے کے لیے ورک شاپس بھی نیچے ہی قائم ہیں۔ ساتھیوں، تقریباً 100 سے 200 فٹ گہری ان ٹنلز میں سے ایک کی وہ تصویر آپ نے ضرور دیکھی ہوگی جو اسرائیلی کراسنگ ایریز کے قریب ہی کھلتی تھی۔ اسے اب اسرائیلیوں نے تلاش کر کے بند کر دیا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی اور گہری تھی۔ اوپننگ سے اندر کی طرف جاتے ہوئے کچھ ہی دیر میں یہ 164 فیٹ گہری ہو جاتی تھی۔ اس میں گاڑی یا چھوٹا ٹرک آرام سے چلایا جا سکتا تھا، سامان بھی لے جایا جا سکتا تھا۔ ایسی ٹنلز عام طور پر ایران، شمالی کوریا اور ماسکو میں دیکھی جا چکی ہیں، لیکن غزہ میں یہ پہلی بار مڈ دسمبر 2023 میں سامنے آئی۔ ویسے برسبیل تذکرہ آپ کو بتائیں ساتھیوں کہ ایران نے اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز کو کسی بھی اسرائیلی یا امریکی حملے سے بچانے کے لیے 300 فیٹ گہرائی میں بنایا ہے، یعنی حماس ٹنلز کی میکسیمم گہرائی سے بھی 100 فیٹ نیچے۔ اس کے علاوہ کینیڈا، چائنا، امریکہ، اسرائیل اور رشیا نے بھی اپنے لیڈرز کے تحفظ کے لیے گہرے بنکرز اور کچھ ٹنلز بنا رکھی ہیں۔ لیکن یہ سب سسٹمز کسی بھی بڑے یا ایٹمی حملے سے بچاؤ کے لیے ہی ہیں، ایک عارضی کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر کی شکل میں ہے۔ مستقل ڈومین میں ٹنل وارفیئر کے لیے یہ سب ہرگز نہیں ہے، جبکہ حماس لیڈرشپ نے آکوپائیڈ اسرائیلی فورسز سے مقابلے کے لیے جو ٹنل سسٹم بنایا ہے وہ ان سب سے طویل ہے، سب سے پیچیدہ ہے۔ اسرائیلی اور امریکن ہتھیار سرفیس پر غزہ میں 37,000 ہلاکتیں کر چکے ہیں، 10,000 لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، لیکن یہ دونوں فورسز ٹنلز میں حماس فائٹرز تک اب تک نہیں پہنچ پائیں، جس کی وجہ ان کا ٹنلز کا یہی ماڈرن ڈیزائن، ماڈرن انجینئرنگ سسٹم اور خفیہ میپس ہیں جو ابھی تک حماس انر سرکل کے علاوہ کسی دوسرے ملک یا ادارے کے پاس نہیں پہنچ سکے۔ دوستو، چوتھا اہم راز حماس ٹنل سسٹم کا اس کا ایک اپنا یونیک کمیونیکیشن سسٹم ہے، ایسا سسٹم جس کا باہر کی دنیا سے، ماڈرن ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی انٹرنیشنل موبائل نیٹ ورک یا غزہ اسٹرپ کا عمومی کمیونیکیشن سسٹم ٹنلز میں ہرگز استعمال نہیں ہو رہا۔ ٹنلز میں 3 طرح کی دراصل کیبلز بچھائی گئی ہیں، ایک کھلی کیبلز کی شکل میں ہے، ایک پائپنگ کی شکل میں زیر زمین چھپا کر محفوظ کیا گیا ہے انہیں، اور تیسرا سسٹم صرف الرٹ کرنے کا ہے۔ ہر سیٹ کا الگ سے ایک ہب ہے، ایک مرکز ہے جسے انجینئرز کی ایک چھوٹی سی ٹیم ہینڈل کرتی ہے۔ یہ سسٹم بہت ابتدائی نوعیت کا ہے، پریمیٹیو ہے، اور اس پرانی ٹیکنالوجی سے بنایا گیا ہے جنہیں ماڈرن سیٹلائٹس اور اسرائیلی ٹیکنالوجی بگ نہیں کر سکتی۔ ان تینوں سسٹمز کو جب چاہیں ٹنل ڈسمینٹل کر کے کسی نئی جگہ پر دوبارہ انسٹال کیا جا سکتا ہے، وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس سیٹ اپ میں ہر لیڈر کا، حماس کے ہر کمانڈر کا ایک الگ مخصوص نمبر ہے، لیکن یہ نمبر صرف ان کیبلز کی موجودگی ہی میں ملایا جا سکتا ہے جو ٹنلز کے اندر چھپائی جاتی ہیں۔
اسرائیلی انٹیلیجنس اس نیٹ ورک کو بگ تو نہیں کر سکتی، لیکن وہ اس سسٹم کو جانتی ضرور ہے، اسی لیے وہ ٹنلز کو تلاش کرتے ہی اس کمیونیکیشن سسٹم کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ لیکن اس سسٹم کی طاقت ہی یہ ہے کہ یہ بہت سادہ ہے، چنانچہ تباہی کے بعد جیسے ہی موقع ملتا ہے حماس انجینئرز کچھ ہی وقت میں اسے دوبارہ ایکٹیو کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ سوفسٹیکیشن یا ٹیکنالوجی تھوڑی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ ایک صدی پرانی تکنیکس ہیں جنہیں آج کل تیار کرنا کچھ مشکل نہیں۔ مثال کے طور پر ابھی غزہ جنگ کے شروع میں اسرائیل نے جن کمیونیکیشن سسٹمز کو ناکارہ کیا، تباہ کیا، ان کے انجینئرز کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، ان ٹنلز کو بھی انہوں نے مکمل طور پر کولیپس کر دیا، گرا دیا۔ اس کے بعد تو حماس فائٹرز اور لیڈرز کا بیرونی دنیا سے رابطہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ابھی تک ٹنلز میں موجود حماس کی ملٹری قیادت سے قطر اور مصر کا جو بھی رابطہ ہے وہ انہی کے بچھائے ہوئے کمیونیکیشن سسٹمز ہی کے ذریعے قائم ہے۔ یعنی اسرائیلی بمباری سے جو کمیونیکیشن سسٹمز تباہ ہوئے تھے، یا تو ان سے انہیں فرق کوئی نہیں پڑا، یا پھر انہیں دوسرے خفیہ مقامات پر جلد ہی دوبارہ انسٹال کر لیا گیا ہے۔ ٹنلز میں کیبلز کے ذریعے بچھائے گئے اس کمیونیکیشن سسٹم کے علاوہ حماس کا ایک الٹرنیٹیو سسٹم بھی ہے۔ اس میں کیبلز سے بھی قدیم طریقہ، پرانا طریقہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہاتھ سے لکھا ہوا پیغام کوڈڈ فارم میں حماس کی اپنی ٹرمینالوجیز میں پہنچائے گئے ان پیغامات کو حماس کا ملٹری ونگ اور قسام بریگیڈ خود ہی سمجھتا ہے، اور اگر کیبل سسٹم کسی وقت جیم ہو جائے یا اسے انرجی نہ مل رہی ہو تو یہی سست رفتار لیکن قابل بھروسہ اسکرپٹ سسٹم ہی کام کرتا ہے، جس کی مدد سے وہ اب تک کام بھی کر رہے ہیں۔ ان سسٹمز کے اب تک فعال ہونے کا، ایکٹیو ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بقول اسرائیل اس نے 16,000 سے زائد القسام بریگیڈ کے فائٹرز کو ہلاک کر دیا ہے۔ رفح کے علاوہ تمام بٹالینز کو، حماس بٹالینز کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی حماس کا پورا کمانڈ سٹرکچر کام کر رہا ہے۔ سینئر لیڈرشپ سے نیچے فٹ سولجرز تک رابطے کا ایک سلسلہ تو آج بھی قائم ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ 8 ماہ کی جنگ کے بعد بھی اسرائیل اپنے اسٹیٹڈ گول کے سب سے اہم حصے یعنی حماس کے خاتمے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا۔ کیورس فیلوز، ہم نے آپ سے غزہ جنگ کے شروع کے ویلوگز میں کہا تھا کہ اسرائیل کی جیت اس جنگ میں تب ہوگی جب تمام ہوسٹیجز، تمام اسرائیلی قیدی جنگ کے ذریعے رہا ہوں گے اور حماس مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، جبکہ حماس کی جیت یہ ہوگی کہ جب بھی جنگ ختم ہو حماس فورسز انٹیکٹ ہوں، یعنی حماس کو فتح کے لیے صرف سروائیو کرنا ہے اور یہی ان کی جیت ہے۔ اس وقت یہ اسٹریٹجی آپ کو نظر آ بھی رہی ہوگی، وہ کہ حماس کی اسٹریٹجی کی وجہ سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ کے جہنم میں ان کے اپنے ہم وطن بدترین زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں۔ 37,000 مر چکے ہیں، 10,000 ملبے کے نیچے ہیں، یعنی 47,000 مارے جا چکے ہیں یا مسنگ ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ حماس ملٹری لیڈرز کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ آزادی کے لیے کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مکمل جنگ بندی سے کم، پرماننٹ سیز فائر سے کم کسی بھی شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ نے بھی اسرائیل کے نام پر ایک سیز فائر پرپوزل پیش کیا تھا، لیکن یہ پرپوزل اپنی جگہ ایک الگ سے گریٹ گیم کا حصہ تھا، ایک بلڈی پولیٹیکل موو تھی۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھا چکے ہیں۔ یہاں دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار کی مکمل کہانی کیا تھی، اور یہاں جانیے صلاح الدین ایوبی کی مکمل بایوگرافیکل ڈاکومنٹری۔